انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا. کبھی انسان غور تو کرے رب کیا فرما رہا ہے. عجب طور پر پانی برسایا ہم نے، پھر عجب طور پر زمین کو پھاڑا ہم نے. والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا کذالک تخرجون. اور جس نے آسمان سے پانی ایک اندازے سے برسایا، پھر ہم نے اس سے خشک زمین کو اس کے مناسب زندہ کیا، اسی طرح تم بھی اپنی قبروں سے نکالے جاؤ. سامعین با تمکین، بارش بلا شبہ زمین پر زندگی کے لیے اہم ترین عناصر میں سے ہے. بارش زندگی کے وجود کے لیے لازمی شرط ہے. بارش جو بشمول انسان کے تمام جانداروں کے لیے نہایت اہم ہے. اللہ ایسا ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے. سمندر کی سطح پر موجود پانی مستقل طور پر بخارات بن کر آسمان کی طرف اٹھتا رہتا ہے. یہ بخارات ہواؤں کے ذریعے بالائی فضا میں لے جائے جاتے ہیں. یہ بخارات جنہیں ایروسولز کہتے ہیں اپنے گرد موجود دیگر بخارات کو جمع کر کے بادل بناتے ہیں. پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. بادل آبی بخارات سے بنتے ہیں اور نمک کی قلموں یا ہوا میں موجود گرد کے ذرات پر مشتمل ہوتے ہیں. چونکہ ان بادلوں میں بارش کے قطرے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے ہوا کے باعث یہ بادل پھیل جاتے ہیں اور اس طرح تمام آسمان بادلوں سے بھر جاتا ہے. واہ میرے خدایا، قرآن پاک کی کئی آیات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، جس کو قید نظر کر کے آج سائنس بھی حیران ہے کہ صدیوں پہلے ایسی بات بتا دینا جبکہ دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی سے بالکل خالی تھی ناممکنات میں سے ہے. لیکن ایسا کیوں نہ ہو، آخر یہ کائنات کے پیدا کرنے والے کا کلام جو ہے. عزیزو، ہم نے بس بارش کو برستے دیکھا، اس کی بوندوں کو گرتے دیکھا. ہم نے دیکھا کہ بارش آئی تو تمام مکان، در و دیوار منجھے مجھائے نہاتے ہوئے نظر آنے لگے. چھتوں سے، پرنالوں سے پانی گر کر ہماری راہوں کو سیراب کرنے لگا. لیکن اگر ہم قدرت کے آئینے میں اس کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بارش کی ایک بوند صرف ایک بوند نہیں بلکہ رب کے احسانات کا مجموعہ ہے. وہ صرف ایک ٹپکا نہیں بلکہ خدا کی قدرت کا خزینہ ہے. جی ہاں عزیزو، ایک اندازے کے مطابق بارش بھرے بادل کی کم سے کم بلندی 1200 میٹر ہوتی ہے. اگر بارش کے قطرے کے وزن اور جسامت یعنی سائز کے برابر ایک جسم اسی بلندی سے گرے تو وہ زمین پر 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرے گا. اور یقیناً اتنی رفتار سے گرنے والی کوئی بھی چیز جب زمین سے ٹکرائے گی تو بڑے نقصانات کا باعث بنے گی. اور اگر اسی طرح بارش برسے تو تمام کاشت شدہ زمینیں برباد ہو جائیں، رہائشی علاقے، مکانات اور کاریں تباہ ہو جائیں اور انسان ضروری ہدایت لیے بغیر باہر نہ نکل سکے. اور یہ عدد تو 1200 میٹر کے متعلق ہے، جبکہ بہت سے بادل 10,000 میٹر کی بلندی پر بھی ہوتے ہیں، تو ان کی تباہی کا کیا عالم ہوگا. مگر آپ دیکھیں اس سے قطع نظر کہ وہ کتنی اونچائی سے گر رہے ہیں. بارش کے قطروں کی اوسط رفتار جب وہ زمین تک پہنچتے ہیں 8 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے. اس کی وجہ اس کی خاص بناوٹ ہے. قطروں کی یہ خاص بناوٹ فضا کی رگڑ کے اثر کو زیادہ کر دیتی ہے، اور جب قطرہ ایک خاص رفتار کو پہنچتا ہے تو اس کی رفتار کو اس سے زیادہ نہیں ہونے دیتا، اور یوں کئی مراحل طے کر کے بالکل مامون و محفوظ قطرے، بوندے، رم جھم بوچھاریں ہمیں سیراب کرتی ہیں. یہ یقیناً میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے. واہ میرے اللہ جو اتنی باریکی سے نظام کائنات کو چلا رہا ہے. اس لیے عزیزوں، اگر اب آپ کے آنگن میں خدا کی رحمت برسے نا تو ذرا آپ اس کو اپنی ہتھیلی کے پیالے میں اپنے ہاتھ کی سیج پر رکھ کر نظر تصور سے دیکھیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے وہ میرے رب کے کلام کی اس آیت کو پڑھ رہی ہو، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم تم کو کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے.